الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد قال اللہ سبحانہ وتعالی وتعاونوا علی البر والتقوی ولا تعاونوا علی الاثم والعدوان واتقوا اللہ ان اللہ شدید العقاب۔ سورۃ المائدہ 6واں پارہ۔ اللہ جل شانہ کا ارشاد مبارک ہے کہ اے مسلمانوں، نیکی اور تقوی کے ساتھ تو تعاون کرو، لیکن برائی اور ظلم اور زیادتی کے ساتھ، گناہ کے ساتھ تعاون نہ کرو۔ اس سلسلے میں اللہ سے ڈرو، یقیناً اللہ تعالیٰ سخت سزا دینے والا ہے۔ آیت مبارکہ کی مناسبت سے آپ تمام احباب کو یہ پیغام دینا چاہتا تھا کہ یہ جو آیت مبارکہ میں نے پڑھی ہے، یہ اس مناسبت سے پڑھی ہے کہ قادیانیوں کی جو مصنوعات ہیں وہ ہمیں استعمال نہیں کرنی چاہیے۔ اگر ہم قادیانیوں کی مصنوعات استعمال کرتے ہیں تو یہ برائی کے ساتھ تعاون ہے، اور اگر ہم مسلمانوں کی مصنوعات بنائی ہوئی استعمال کرتے ہیں تو اس صورت میں یہ خیر کے ساتھ تعاون ہے، نیکی کے ساتھ تعاون ہے۔ اب قادیانی اور احمدی یہ جو جماعت ہے، سب سے پہلے آپ مسلمانوں کے بارے میں ان کا نظریہ سمجھیں۔ یہ ختم نبوت کے منکر ہیں، یہ قرآن کے بھی منکر ہیں۔ جب ختم نبوت کا انکار کر دیا تو پیچھے کیا رہا؟ کچھ نہیں رہا۔ بہرحال یہ زندیق، مرتد، دائرہ اسلام سے خارج ہیں۔ بالخصوص پاکستان کے آئین میں بھی یہ غیر مسلم اقلیت ہیں۔ بہرحال اور ان قادیانیوں کا اور احمدیوں کا بھی نظریہ مسلمانوں کے بارے میں سمجھیے۔ مرزا غلام احمد قادیانی نے اپنی کتاب میں لکھا ہے کہ مجھے جو بھی پیغمبر اور رسول نہیں مانتا وہ سب کے سب ذریت البغایا ہیں۔ ذریت البغایا عربی زبان کا لفظ ہے، میں اس کا ترجمہ کر دیتا ہوں۔ اس ملعون نے، اس ظالم نے، اس جھوٹے اور دجال نے گویا کہ یہ کہا ہے کہ مجھے جو پیغمبر نہیں مانتا وہ کنجری کی اولاد ہے، نعوذ باللہ، استغفر اللہ، وہ بدکار کی اولاد ہے، وہ زناکار کی اولاد ہے۔ یہ مرزا غلام احمد قادیانی کی کتاب میں یہ لفظ لکھا ہوا ہے۔ پھر دنیا کے اندر بہت سارے غیر مسلم مذاہب ہیں، وہ اپنے آپ کو غیر مسلم سمجھتے ہیں اور مسلمانوں کو مسلمان سمجھتے ہیں۔ یہ واحد وہ جماعت ہے جو کافر، زندیق اور مرتد ہے، قادیانی، اور کافر ہونے کے باوجود اپنے آپ کو مسلمان ظاہر کرتے ہیں، اور مسلمانوں کو جو حقیقی معنوں میں مسلمان ہیں، معاذ اللہ، ان کو کافر سمجھتے ہیں، ان کو بدتر سمجھتے ہیں۔ تو ہمارے کچھ مسلمان بھائی بھی ان کے معاملات سے متاثر ہو جاتے ہیں، جو جی بڑے اچھے ہیں، معاملات کے بڑے پکے ہیں۔ بھائی پہلے دین کے اندر، اسلام کے اندر معاملات نہیں ہے۔ دین کے اندر سب سے پہلے دین کا آغاز معاملات سے نہیں ہوتا۔ یہ بڑی مصیبت کی بات ہے کہ مسلمانوں کو علم نہ ہونے کی وجہ سے وہ ایک معمولی سی بات سے، معمولی سی ایک بال سے یوں سمجھیں متاثر ہو جاتے ہیں۔ بھائی دین اسلام کا آغاز عقیدے سے ہوتا ہے۔ دین اسلام بہت مضبوط بنیادیں رکھتا ہے اور بہت اعلیٰ قسم کی شاخیں رکھتا ہے۔ اس طرح نہیں ہے، بے بنیاد چیز نہیں ہے یہ کہ ایک قادیانی کے معاملات سے آپ متاثر ہوں اور اس کا عقیدہ دیکھیں ہی نہ، اس طرف چل پڑیں آپ، خدا نخواستہ، اور ان کی تعریفیں کرنے لگ جائیں۔ عقیدے سے دین اسلام شروع ہوتا ہے، اور وہ ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ اللہ تعالیٰ کی الوہیت میں کوئی شریک نہیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی مصطفائی اور ختم نبوت میں کوئی شریک نہیں۔ اب اللہ تعالیٰ وحدہ لا شریک ہے، اور اس کے نمائندہ اور پیغمبر ہمارے ہادی اور مرسل رسول وہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، اور وہ آخری نبی ہے۔ ان کے بعد کوئی بھی نبی نہیں آ سکتا۔ جو نبوت کا دعویٰ کرے گا وہ جھوٹا ہوگا۔ بہرحال میں یہ عرض کر رہا تھا کہ ان کی مصنوعات کا بائیکاٹ کرنا چاہیے، اور مسلمانوں کو چاہیے کہ وہ غیرت میں آئیں، اتفاق اختیار کریں۔ یہ ختم نبوت کا مسئلہ یہ صرف ختم نبوت والوں کے لیے نہیں ہے، یہ ہر کلمہ گو مسلمان کا ہے جو اللہ تعالیٰ کو وحدہ لا شریک اور جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا نبی اور ان کو آخری نبی سمجھتا ہے۔ یہ ان سب کا فریضہ بنتا ہے، ان سب کا حق بنتا ہے کہ ان کی مصنوعات سے بالکل یا بائیکاٹ کریں۔
موٹی موٹی میں نام لے لیتا ہوں: ڈالڈا، شیزان، ٹیکسٹائل، مرسڈیز۔ مرسڈیز گاڑیوں کی کمپنی ہے، یہ ان قادیانیوں کی ہے۔ ان کے اوپر ظاہر مارکے ہوں گے، نشانات وغیرہ، تو وہ دیکھ کر چیز خریدا کریں۔ اگر ہم قادیانیوں کی مصنوعات استعمال کرتے ہیں تو ہم ظلم اور گناہ کے ساتھ تعاون کرتے ہیں۔ اگر ہم مسلمانوں کی چیز استعمال کرتے ہیں بنائی ہوئی، تو ہم جو ہے مسلمانوں کے ساتھ تعاون کرتے ہیں، اور یہ خیر کے ساتھ تعاون ہے، نیکی کے ساتھ اور تقوی کے ساتھ تعاون ہے۔ اب یہ قادیانیوں کی خود تو کوئی حیثیت نہیں ہے، کوئی تعداد نہیں ہے ان کی، یہ سارا اپنا پیسہ یہ مسلمانوں سے نکالتے ہیں اپنی مصنوعات بیچ کر۔ بھائی دین اسلام کی روح سے، اور خاص طور پر اس آیت مبارکہ کی روح سے، ان کی مصنوعات قطعاً ناجائز اور حرام ہیں۔ ایک بات یہ بھی سمجھنی چاہیے کہ ہم اس میں جو سودا کرتے ہیں، مثلا ان کو ہم نے پیسے دے دیے، ان سے ہم نے گاڑی لے لی، یا ہم نے کپڑا لے لیا، یا ہم نے اپنی دکانوں کے لیے آئل وغیرہ خرید لیا، یا ہم نے چینی خرید لی۔ دیکھیں چینی، گاڑی، ڈالڈا، آئل کچھ عرصے میں ختم ہو جائے گا۔ سوچئے ذرا، غور کریے۔ لیکن آپ کی جتنی بھی گئی ہوئی ان کی طرف رقم ہے، وہ پتہ نہیں کتنا ہی عرصہ سرکولیٹ ہوتی چلے گی، اور دین اسلام کے خلاف اور ختم نبوت کے خلاف استعمال ہوگی، خدا نخواستہ۔ اللہ تعالیٰ ہر مسلمان کے ایمان کی اجتماعی طور پر بھی، انفرادی طور پر بھی حفاظت فرمائے۔ تو میری خصوصی گزارش ہے کہ ان ملعونوں کی، ان مرتدین اور زندیقوں کی مصنوعات سے لازماً مسلمانوں کو بائیکاٹ کرنا چاہیے۔ اگر کسی کے علم میں نہ ہو تو دوسرے کے علم میں ہو، تو دوسرا مسلمان چاہیے اس کو کہ وہ دوسرے مسلمان کو وہ چیز خریدتے ہوئے منع کرے۔ زیادہ بحث نہ کرے، لیکن ضرور منع کرے۔ ہاں بھائی میرا کام تو تھا بتانا، آپ کی مرضی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے کہ ہم ان ملعونوں کی مصنوعات سے بائیکاٹ کریں، اور مسلمانوں کی مصنوعات اللہ تعالیٰ ہمیں استعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔